سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم ایمانی ساتھیوں، انسان کی ایک یہ زندگی ہے، یہ ظاہری زندگی جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے اور جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، جس کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جتن کرتے ہیں، جس کے لیے ہمارے نوجوان راتوں کی نیند بھول جاتے ہیں، دن کا سکون بھول جاتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اس کے لیے اتنی محنتیں، اتنی کوششیں، اتنے جتن کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اگر پڑھ لکھ کر کے بڑے عہدے پر نہیں پہنچیں گے تو زندگی میں لوگوں کے درمیان کوئی مقام نہیں ہوگا، کوئی سٹیٹس نہیں ہوگا، کوئی عہدہ نہیں ہوگا، لوگ عزت نہیں دیں گے۔ اگر ہماری کمائی اچھی نہیں ہوگی، کمائی زیادہ نہیں ہوگی، ہم مالدار شمار نہیں ہوں گے، علاقے کے چودھری ہم نہیں گنے جائیں گے۔ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، دنیا کی اوپر کی چیزوں کو ہم جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن جو اصل زندگی ہے، جو اصل زندگی مر کر کے شروع ہونے والی ہے، اس سے ہم غافل رہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم فکر نہیں کرتے، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بس ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں یہ زندگی چاہیے، یہ اچھی ہونی چاہیے، یہ مقام اور مرتبے والی ہونی چاہیے، یہ عزت اور عہدے والی ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا اعرض عمن تولی عن ذکرنا، اصل جو چیز تھی وہ اللہ کی یاد، اللہ کو یاد رکھنا، آخرت کو یاد رکھنا، وہاں منہ دکھانے کی تیاری کرنا۔ فرمایا جس نے اس چیز سے روح گردانی کی، اس سے منہ موڑ لیا، اس کی طرف دھیان نہیں رکھا، اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اعرض، ان سے اعراض کیجئے، ان سے آپ بھی منہ موڑ لیجئے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ان کا سب سے بڑا عیب کیا ہے، سب سے بڑا قصور کیا ہے؟ لم يرد الا الحیات الدنیا، یہ صرف دنیاوی زندگی چاہتے ہیں، ان کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے، دنیا حاصل کرنا ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، اگر اس کے لیے کسی نے پڑھائی بھی کی، اگر کچھ پڑھا بھی، کچھ لکھا بھی، کچھ محنت بھی کی، کچھ کوشش بھی کی، تو اس کی انتہا کہاں پہنچی؟ ذالک مبلغہم من العلم، صرف اس دنیا تک اس کی انتہا ہے، اس کی پہنچ یہاں تک ہے کہ مرنے سے پہلے انسان کو زندگی میں کیا کرنا ہے،
رہنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے، زندہ رہنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے، کیا اس کی ضروریات ہیں، اس تک ہی پہنچ سکا۔ ذالک مبلغہم من العلم، اس کے علم کی انتہا بس یہی ہے کہ مرنے سے پہلے کی زندگی اس کی بہتر کیسے بن جائے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس علم کے بارے میں سوچا ہی نہیں، مرنے کے بعد کیا چیز جانکاری دے رہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد انسان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور اس کے بعد کی زندگی بہتر کیسے ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، اس کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کے اوپر بڑا احسان کیا، انہیں اس چیز سے آگاہ کر کے کہ مر کر کے ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہاں سے جانے کے بعد ان کی زندگی کیسے اچھی بن سکتی ہے، اور کیسے وہ اس کو خراب کر کے جہنم اپنے لیے کما رہے ہیں، اس سے میں نے آگاہ کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے لوگوں پر بڑا احسان کیا، میرا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے ان کے اندر اپنا رسول بھیجا، میں نے اپنا پیغمبر انسانوں کے درمیان میں بھیج دیا، اور اس نے انسانوں کو راہ ہدایت دکھلائی، سیدھی راہ دکھائی، اور وہ راہ دکھائی، وہ راستہ دکھایا، وہ طریقہ دکھایا جو مجھ تک پہنچتا ہے، جس طریقے پر چل کر کے انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی بہتر بن سکتی ہے، اور اس کے لیے اصول بھی سکھائے، اس کے لیے ضابطے بھی سکھائے۔ سب سے پہلی بات جو وہاں کام آنے والی ہے وہ فرمایا لا تعبدوا الا اللہ، لا تعبدوا الا ایاہ، مت کسی کی عبادت کرو سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش ہوگی، کسی کی عبادت ہوگی، کسی کی پوجا ہوگی، کسی کی پاٹ ہوگی، تو پھر وہ مر کر کے کام آنے والا نہیں ہے۔ مر کر کے جس کی حکومت چلے گی اسی کی عبادت بھی ہونی چاہیے۔ لمن الملک اليوم، قیامت کے دن اللہ رب العزت کا اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کا نام چلے گا، پھر خود ہی اللہ اعلان کریں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو زبردست ہے، جو طاقت والا ہے، اسی کی بادشاہی چلے گی، اسی کی حکومت چلے گی، اسی کا سکہ چلے گا، کسی کو وہاں پر مارنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا تنفعہم شفاعت الشافعین، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کام نہیں آئے گی جب تک اللہ رب العزت اجازت نہ دے۔ ہاں، جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تو اللہ کے نیک بندوں کی سفارش قبول کی جائے گی، ورنہ تب تک کسی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ ساری تعریفیں ہیں ہی اللہ کی، ساری تعریفیں اس پالنہار کی ہیں، اس کائنات کے بنانے والے کی ہیں، اس کائنات کا نظام چلانے والے کی ہیں، اسی کی ساری تعریفیں ہیں، اور وہ تعریفوں کے لائق کیوں ہے؟ سب سے بڑی اس کی بات، اس کی صفت، اس کی خصوصیت وہ یہ کہ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ یوم جزا کا مالک ہے، وہ اس دن کا مالک ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعۃ، وہ اس دن کا مالک ہے جس دن دنیا میں کچھ بڑے بنے ہوئے تھے، کچھ بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے تھے، خافضۃ، اس دن وہ نیچے کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صرف اپنی بڑائی جتانے کے لیے دنیا گزاری تھی، اپنی بڑائی جتانے کے لیے دنیا میں سب کچھ کمایا تھا، وہ اس لیے نہیں محنت کرتے تھے، اس لیے نہیں کوئی کام کرتے تھے کہ مر کر کے بھی وہ کام آ جائے گا۔ خافضۃ، وہ نیچے ہو جائیں گے، رافعۃ، اور کچھ تھے بیچارے ان کو چھوٹا سمجھا جاتا تھا دنیا کے اندر، ان کو مسکین سمجھا جاتا تھا، ان کے لیے کہا جاتا تھا ان کو کوئی کام دھام ہی نہیں ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور یہ مسجد کی چٹائیاں گھسنے پر ہی لگے ہوئے ہیں۔ رافعۃ، اس دن وہ بلند ہوں گے، وہ اونچے ہوں گے، وہ مسیریوں پر ہوں گے، علی سرر متکئین، ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے، گدھوں کے اوپر، صوفوں کے اوپر، پلنگوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا رافعۃ، میں اس دن کا مالک ہوں جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن دوست کو چھوڑ کر بھاگے گا، جس دن رشتہ داروں کو چھوڑ کر بھاگیں گے، جس دن باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اور ہماری برادری میں کہتے ہیں ہمارے پیچھے ہماری پوری برادری ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ فرمایا اس دن یہ برادری بھی کام نہیں آئے گی، کام کیا آئے گا؟ صرف جس انسان نے عمل صالحا، جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جس نے وہ کام کیے ہوں گے جن کا حکم رب نے دیا تھا،
جن کا حکم رب نے دیا. اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ کامیاب ہونے والے لوگ وہ لوگ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے رب پر ایمان لایا، اپنے رب کو ایک مانا، اپنے رب کو حاجت روا اور مشکل کشا مانا، پریشانیوں سے نجات دینے والا وہ تنہا مانا، وہ اکیلا مانا، وہ یکتا مانا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا. اور نمبر 2 وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کیے، اچھے کام بھی کیے، بھلے کام بھی کیے. اور میں اور آپ سوچتے رہ گئے کہ ہم تو سارے اچھے ہی کام کر رہے ہیں. فرمایا نہیں، اچھا کام وہ ہوگا جس کا حکم اللہ نے دیا اور جس کا طریقہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور نمبر 3 جس کے اندر اخلاص ہو کہ یہ کام صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے یہ کام نہیں ہے، اس کو کہا جائے گا اچھا کام، اس کو کہا جائے گا نیکی کا کام. مثال سے بات سمجھیں، اللہ رب العزت کا حکم ہے نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز پڑھو. ہم نے نماز پڑھی، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھلایا، فجر میں 2 فرض پڑھو، ظہر میں 4 فرض پڑھو، عصر میں 4 فرض پڑھو، مغرب میں 3 فرض پڑھو، عشاء میں 4 فرض پڑھو. ہم نے فجر کے وقت کھڑے ہو کر کے نیت باندھی، 2 رکعت پر سلام پھیرنے کا دل نہیں کر رہا، آج بڑا مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا موسم ہے، ہم نے اس کو لمبا کیا، 4 رکعت پڑھ دی. اور 4 پر بھی نہیں، ابھی 8 پڑھ لیتے ہیں جی، بہت مزہ آ رہا ہے، یہاں نہیں رکیں گے ہم. کیا اس کو نیکی شمار کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے ادا کی ہم نے نماز. حکم تھا 2 ادا کرو، وہاں پر زیادتی مقصود نہیں ہے، وہاں تو حکم کو ماننا مقصود ہے، حکم کی تعمیل مقصود ہے. بات میں سے بات نکلی، ہمارے بزرگ میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی انتقال ہوا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیچارہ دیسی بندہ گیا، دیہات کا گیا، جی میاں صاحب کوئی تویز دیو. میاں صاحب نے پوچھا سویرے کی نماز پڑھی تھی؟ جی میاں صاحب پڑھی. کتنی رکعت پڑھی؟ میاں صاحب کو 8 رکعت پڑھی تھی. انا للہ، اس کو مارا، 2-4 پڑھی، اس کو کمر میں مکے مارے، وہ اس طرح مارا کرتے تھے تھوڑا بہت. تو کہا نہیں میاں صاحب 12 پڑھی، پھر بھی نہیں جانچو. میاں صاحب 16 پڑھی، اس کو دھکے دیے، کہا اس کو باہر نکالو. گھر گیا، بیوی کو کہنے لگا کہ آج تو میاں صاحب بڑے غصے ہوئے. کیا مسئلہ ہوا؟ کہا بڑے تیش میں تھے. کہنے لگے فجر پڑھی؟ میں نے کہا ہاں پڑھی. تو میں نے کہا میں نے 8 رکعت پڑھی، پھر میں نے کہا 12 پڑھی، پھر میں نے کہا 16 پڑھی. وہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہے وہ. تو بیوی نے کہا تیرا بیڑا پار ہو، تو نے کہنا تھا 2 فرض پڑھے ہیں، 2 رکعت پڑھی، سنت کے ساتھ 4 پڑھی. وہ کہنے لگا تو مجھے مروانے پہ آئی ہے، وہ 16 پہ نہیں مان رہا، تو 4 پہ منوانے پہ تو لیے ہے. تو زیادتی مقصود نہیں ہے وہاں تو حکم کی تعمیل مقصود ہے. اگر اللہ رب العزت کا حکم ہے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ کام بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اور اللہ کا حکم بھی ہے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے، ریان دکھلاوے کے لیے ہے. فرمایا وہ بھی قبول نہیں ہوگا. دکھلاوا کر دیا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ 2 شرطیں لگا دی. لا ينفقوا منا ولا اذى، وہ خرچ نہیں کرتے احسان جتلانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے. جب وہ اس طرح خرچ نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے اجر ہے. نہ تکلیف دیتے خرچ کر کے، نہ احسان جتلاتے. کیا مطلب؟ مسجد کے اندر ہم نے کچھ پیسہ لگایا، ہم نے مسجد کی معاونت کی، کچھ تعاون کیا، اور اس کے بعد کل کو کوئی بات آئی، ہم نے بات کی، ہماری بات مانی نہیں گئی، ہم غصے میں آ گئے، پیسہ سارا ہمارا لگا، ہماری بات نہیں مانی جاتی، تکلیف دے دی، احسان جتلا دیا. فرمایا یہ تکلیف دی، یہ احسان جتلایا. کسی بچے کو آپ نے لیا، آپ نے اس کو پڑھا دیا، پڑھا لکھا کر کے بڑا کر دیا، بڑے ہو کر کے کوئی کلیش ہو گیا کسی وجہ سے، وہ آپ کی بات نہیں مان رہا. اب آپ کہتے ہیں جی پڑھایا لکھایا بڑا کیا، اتنا سب کچھ کیا، آج یہ بات نہیں مانتا. اور اس پر کون سا احسان کیا؟ آپ نے تو رب کے لیے کیا تھا. ایمان والا جو بھی کرتا ہے وہ اپنے رب کے لیے ہی کرتا ہے. آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا، آپ کو اجر مل گیا. یہ اگر نافرمانی کر رہا ہے، اس کو سزا دینا رب کا کام ہے.
منن ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم، جب تکلیف نہیں دی جاتی ہے خرچ کر کے اور جب احسان نہیں جتلایا جاتا پھر فرمایا اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ملتا ہے۔ جو دکھلاوا نہیں کرتے اور پھر خرچ کرتے ہیں، فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، آپ نے اخلاص کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ آپ نے صرف اللہ کے لیے آپ نے 1 روپیہ دیا، اس کی مثال اللہ نے بیان کی۔ فرمایا کیسی مثال ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، آپ نے زمین میں ایک دانہ بویا، زمین میں دانہ ڈالا، اس سے فصل نکلی، اس سے مکی نکلی۔ حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کے اوپر 7 پھل لگے، 7 سٹی لگی، سٹی کہتے ہیں ہم شاید اس کو، وہ جس کے اوپر دانے لگیں گے پھر آگے، وہ 7 لگے۔ اور اللہ کرے مجھے بھی یہ سمجھ میں آ جائیں، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائیں، بیان بھی انشاءاللہ سنیں گے کبھی، لیکن یہ باتیں بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ ہم نیکی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ دکھلاوا کس کو کہتے ہیں؟ میرے ساتھی شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ دکھلاوے کا مطلب کہ ہم روڈ پر کھڑے ہو کر کے کسی کو چندہ دیں، روڈ پر کھڑے ہو کر کسی کی مدد کریں۔ کئی سارے لوگ کھڑے تھے، پھر اس میں ہم نے ایک بندے کی مدد کر دی، ہم سب کے سامنے نمازیں پڑھیں، نفلیں پڑھیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں، اور سب کے سامنے کسی کو اچھی بات کہیں، کوئی پریشان تھا اس کی مدد کریں۔ یہ ریاکاری ہے، ریاکاری اس کا نام نہیں ہے۔ اگر دکھلاوا، ریاکاری سب کے سامنے کوئی نیکی کرنے کا کام ہوگا تو پھر اکٹھے ہو کر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا تو بڑی ریا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انزلنا الیکم کتابا، میں نے تمہاری طرف کتاب نازل کی جس کے اندر شفاء لما فی الصدور، وہ دلوں کی بیماریوں کا علاج کرتی ہے۔ یہ ساری بیماریاں دل کی ہیں، حسد دل کی بیماری، بغض دل کی بیماری، کینہ دل کی بیماری، نفرت دل کی بیماری، گناہوں کی محبت دل کی بیماری، ریاکاری یہ دل کی بیماری۔ فرمایا یہ ساری دور کیسے ہوں گی؟ شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن پاک کے ذریعے سے دور ہوں گے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے ذریعے سے بیماریاں دور ہوں گی، قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لانے سے یہ بیماریاں دور ہوں گی۔ شفاء، یہ بیماریوں کا علاج کرنے والا ہے قرآن پاک۔ شفاء لما فی الصدور، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے شرط لگائی کہ سب سے پہلے تو مجھ پر ایمان لائیں، مجھے ایک مانیں، میری وحدانیت کا اقرار کریں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور نمبر 2 وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والے ہوں، نیک اعمال کرنے والے ہوں، اچھے کام کرنے والے ہوں۔ اور میں نے عرض کیا اچھے کام کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں، 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ حضرات یاد رکھیں اس کو، یہ زندگی بھر آپ کو کام آئے گا انشاءاللہ۔ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں گے آپ اس میں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی شرط کم تو نہیں ہے، پوری 3 شرطیں میری موجود تو ہیں اس کام کے اندر۔ نمبر 1 وہ اللہ کا حکم ہو، آپ بتائیں نا مجھے سمجھ میں آئے کہ آپ سمجھ رہے ہیں بات۔ نمبر 1 وہ اللہ کا حکم ہونا چاہیے، اور نمبر 2 حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ سمجھ میں سب کو آ رہا ہے، جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ رواج نہیں ہے ہمارے یہاں آگے سے بتانے کا، بولنے کا۔ ہمارا مزاج بن گیا صرف سننے کا، سن کے بس سنتے ہی جائیں اور کرنے کا کوئی کام نہیں۔ آپ اسے یاد رکھیں، اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے آپ کو میرے سے زیادہ یاد ہوں، لیکن ایک ضابطہ ہے جو ساتھی جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا لا آف موشن ہے ایک، کہ ایکشن اینڈ ری ایکشن آر ایکول اینڈ اپوزٹ ٹو ایچ ادر۔ بندہ جتنی تیزی سے بال دیوار پہ پھینکے گا اتنی تیزی سے بندے کو واپس آئے گی۔ میں جتنی تیزی سے بال دیوار پہ ماروں گا وہ اتنی سپیڈ سے میری طرف واپس آئے گی۔ تو گویا کہنے والے کا زیادہ فائدہ ہے، جتنا بندہ زیادہ اچھائیاں کہے گا، جتنا زیادہ بولے گا، اس کو خود توفیق ہوگی، اس کو خود نیکی کے اعمال کرنے کی توفیق ہوگی۔ پھر اس کو شرم آئے گی، یار میں کہہ تو رہا ہوں سب کو، خود کر ہی نہیں رہا۔ تو یہ اپنے لیے نمبر 1 اللہ کا حکم ہونا چاہیے میرے ہر کام کے اندر، نمبر 2 حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، اور نمبر 3 جو بھی میں کام کروں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی دکھلاوے کے لیے نہ ہو، وہ ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ جب انسان ان کاموں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے پھر کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ وہ کھڑا ہوتا کیسے ہے یہ اللہ رب العزت نے بتایا، فرمایا یہ قیام نصیب ہوگا، ان اعمال کے اوپر کھڑا ہونا نصیب ہوگا یہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے سے۔ جو ابتدا میں نے بات عرض کی اگر آپ کو یاد ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا لم یرد الا الحیات الدنیا،
ساری انسانیت ایک ہی چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے، انہیں صرف دنیا چاہیے، صرف دنیا چاہیے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ بڑی غور کرنے کی بات ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ میرے نوجوان ساتھی اس پر توجہ دیں۔ کیا ہماری ساری پڑھائی اس کے لیے نہیں ہے کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے؟ کیا ہماری ساری پڑھائی اس کے لیے نہیں ہے کہ معاشرے میں ہمارا ایک اچھا مقام بن جائے؟ ذالک مبلغہم من العلم، علم کی انتہا یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ایک اچھے سٹیٹس پر آ جائیں۔ مر کر کے کیا ہوگا؟ ہمیں کسی نے پڑھایا ہی کچھ نہیں، کوئی اسکول نہیں ہمیں دیتا یہ تعلیم، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کسی میں ہمیں پڑھایا نہیں جاتا، بتایا ہی نہیں جاتا۔ سب کچھ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، مرنے تک انسان کو کیا کرنا ہے، گھر کیسا بنانا ہے، گاڑی کیسی لینی ہے، علاج کیسا کرنا ہے، زندگی کیسے اچھی بنانی، کپڑے کیسے اچھے ہوں، کون سا سٹائل اچھا ہے، کون سا کلچر ان کے اعتبار سے اچھا ہے، تہذیب کون سی اچھی ہے، بس یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی موٹی موٹی۔ اور جب بات وہاں پہنچے کہ اگر یہ بھی سکھا لیا، یہ بھی سیکھ لیا کہ درختوں کی نسلیں کیسے چلتی ہیں، ان کے آگے کیسے اور درخت بنتے ہیں، پھل کیسے لگتے ہیں، سب کچھ کیسے، لیکن اگر اس کی بنیاد میں کوئی جائے تو پھر کہا جاتا ہے یہ تو بائی نیچر ہو گیا، یہ تو فطرتاً ہو گیا، قدرتی طور پر ہو گیا۔ یہ نہیں بتایا جائے گا وہ فطرت کیا ہے، وہ قدرت کیا ہے، وہ نیچر کیا ہے۔ وہی ہے اللہ رب العزت کا تعارف، وہی ہے اللہ رب العزت، وہ اصل وہیں سے ساری چیزیں شروع ہو رہی ہیں۔ لیکن ہمارے سلیبس سے مجھے معاف فرمائیں کہ جیسے جان بوجھ کر کے کھرید کر کے یہ سب کچھ نکال دیا باہر کہ تمہیں یہ سب نہیں پڑھنا۔ جب انسان اللہ کا تعارف جان لے گا، اللہ کو پہچان لے گا، تو پھر ان ساری چیزوں کے اندر نہیں پڑے گا انسان۔ پھر انسان محنت کرے، مشقت کرے اور نتیجہ رب پر چھوڑے، یہ چیز اس کے اندر پیدا ہوگی، یہ چیز اس کے اندر آئے گی۔ شاید میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، باتیں متفرق ہو رہی ہیں، میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان، بلکہ ہم سب، انسان جب کہا جاتا ہے لگتا ہے کوئی اور مخلوق ہے پتہ نہیں کون، میں بھی، آپ بھی، ہمارے بہن بھائی، آپ کے بہن بھائی، ہمارے بڑے چھوٹے، سب اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم کچھ نقوش یاد کر لیں، کس طرح سے ہم کچھ چیزیں یاد کر لیں جس کی وجہ سے ہم امتحان پاس کر لیں اور اس کے بعد ہماری اچھی زندگی شروع ہو جائے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سٹرگل کی لائف چل رہی ہے ہماری اور آپ کی، تو سٹرگل کی لائف موت تک ہے، مرنے تک ہے، اس سے پہلے وہ سٹرگل ختم ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہوتی ہماری سٹرگل تب تک ختم جب تک موت نہ آ جائے۔ موت تک انسان کو محنت کرنی ہے، اور یہ جو محنت ہے ضرور کریں، ضرور یہ پڑھیں، آپ سب کچھ پڑھیں، ہمارے معاشرے کو ہر چیز کی ضرورت، لیکن کم سے کم اس کے ساتھ ہم دین بھی پڑھیں، دین بھی پڑھیں۔ ہم سے ہمارا رب چاہتا کیا ہے، رسول کو بھیجا کیوں گیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ انسان جب یہ ساری چیزیں پڑھتا ہے لیکن اس کے ساتھ دین کا شعور نہیں ہوتا، دین کا علم نہیں ہوتا، پھر بڑے عہدوں پر جا کر کے غریبوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں، پھر بڑی جگہ پر پہنچ کر کے غریبوں کا احساس نہیں رکھا جاتا، پھر علاج کرنے کے بجائے ان کو لوٹا جاتا ہے، اور آپ کہہ لیجئے کہ پھر تب فیصلے ہوتے ہیں جب غریب بندے کی ارتھی اٹھ جاتی ہے اور امیر بندے کا گھر بک جاتا ہے۔ لیکن جب انسان یہ ضابطے پڑھتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے 5ویں پارے کے اندر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ ان اصولوں کو، ان ضوابط کو، اس قانون کو بھی نہ پڑھ لے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں، اور مجھے سب سے آخری جج نہ مان لے، فیصل نہ مان لے، حکم نہ مان لے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے انہیں ارشاد آیا کہ جب تک بندہ آپ کو آخری درجے کا، سب سے آخری کا مطلب ابتدا کا، بالکل شروع میں سب سے پہلے آپ کی زندگی کو دیکھے گا، اس کے بعد وہ کہیں اور جائے گا، اور جب وہ آپ کی زندگی کو دیکھ لے گا اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی، اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت رہے گی ہی نہیں۔ فرمایا جب تک وہ آپ کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنائے گا، اپنے لیے رول ماڈل، اپنے لیے نمونہ، ضابطہ حیات کا، زندگی گزارنے کا طریقہ آپ سے سیکھ کر کے نہیں گزارے گا، تو پھر تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں عرض کروں اور بات کو ختم کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگو،
پوری دنیا کی انسانیت کو کہا جا رہا ہے لا یؤمن احدکم، تم سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل ایمان والا تب تک نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ تمہارے نزدیک میں تمہارے باپ سے، تمہاری ماں سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے رشتہ داروں سے، والناس اجمعین، ساری انسانیت سے زیادہ میں تمہارے ہاں محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جب یہ بات ہم نے سنی تو ہم تو بڑے خوش ہوئے، جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتے ہیں جو ہم اپنے باپ سے بھی نہیں کر سکتے، اپنی اولاد سے بھی نہیں کر سکتے، اپنے رشتہ داروں سے، برادری سے وہ محبت ہو ہی نہیں سکتی جتنی ہمیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ لیکن شاید ہم محبت کا مطلب ہی نہیں سمجھے، عشق رسول کا مطلب نہیں سمجھے۔ کیا مطلب ہے؟ دوسری حدیث حبیب کبریا کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے پہلی حدیث کا کہ ساری انسانیت سے زیادہ مجھ سے محبت، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل ایمان والا تب تک نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کی فکر، اس کے ذہن میں آنے والی ایک ایک بات، اس کا قول، اس کا فعل، اس کا عمل اس دین کے تابع نہ ہو جائے لما جئت بہ، جس کو لے کر کے میں آیا ہوں۔ اگر وہ اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے مانا جائے گا یہ عاشق رسول ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہا ہے جتنے مرضی دعوے کرتا رہے عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں عشق نبوی نصیب فرمائے اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔